نام حسن ہے، کام تھا اس کا امام حسین کی تربت بیچنا۔ تہجد پڑھنے والا، نماز با جماعت پڑھنے والا، زبان کا سچا، وعدے کا پکا، ساری صفات اس کے وجود کے اندر تھی۔ بڑی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین کے حرم کے صحن میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ دوڑے دوڑے گئے، کیا ہوا؟ خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، بھائی میری چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی۔ خاتون کیا ہوا؟ کہ یہ کیسا آپ حرم امام حسین کو سنبھال رہے ہیں؟ آپ کیسے؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں خادموں کو سنبھالنے والا ہوں۔ کہ آپ کو ذرا برابر احساس نہیں، بندہ زیارت کے لیے آئے اور اس کا فرض چوری ہو گیا۔ انہوں نے کہا خاتون کتنی رقم تھی، کتنا پیسہ تھا؟ میں آپ کو سارے پیسے اپنی جیب سے واپس کرتا ہوں۔ خاتون نے کہا نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میرا مسئلہ تم سے ہے کہ امام حسین کے حرم میں چوری کیسے ہوئی؟ اگر پرس نہیں ملا میں دنیا کو کہوں گی کہ تم نے چوری کی۔ حسن صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن کئی دن ادھر ادھر دیکھا، لیکن خاتون کا پرس نہ ملا۔ کا ایک دن رات کو مصلی پہ بیٹھ گیا، امام حسین سے درخواست کی۔ میں نے کہا مولا یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا حرم ہے۔ حسن خاک شفا بیچنے والا کہتا ہے کہ رات کو سو گیا اور خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں حسین کا حرم ہے، اور اس حرم میں امام حسین سامنے سے آ رہے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کرسی ہے اور صحن کے بیچ میں امام اس کرسی کو رکھ دیتے ہیں اور اس کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں دوڑا دوڑا امام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا مجھے بتائیے چور کون ہے؟ خاتون بڑی پریشان ہے، میں خود بڑا پریشان ہوں، مجھے بتانا ہے اسے، اور آپ مجھے بتائیے، پتہ بتائیے کہ وہ پرس کہاں ہے۔ امام حسین نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد کرسی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں آؤ میں تجھے بتاؤں سب سے بڑا چور کون ہے۔ آؤ حسین تجھے بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا چور کون ہے۔ کمی جمع ہو گئے، امام بتائیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر جمع ہوا۔ حسین نے کہا میرا سب سے بڑا چور یہ حسن ہے۔ میں نے کب پرس چرایا؟ میں تو آپ کے حرم کا خادم ہوں، آپ مجھے چور بنا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے حسن میری تربت بیچنے والے، مجھے یہ بتا جب میں کربلا میں آیا تھا میں نے اپنی زمین خود خریدی تھی، میں نے اپنا جسم بھی کسی غیر کی زمین پہ دفن نہیں کروایا تھا، یہ زمین میں نے پیسے دے کے خریدی تھی اور اس شرط پہ اس قبیلے کو دی تھی جب میرا زائر آئے کسی پیاسے کو پیاسا نہ رہنے دینا۔ یہ بتا پوری زندگی تو میری مٹی کو بیچتا رہا، یہ بتا پوری زندگی تو میری مٹی کو بیچتا رہا۔ Right, and you can have a piece of Karbala in your home. So we're not going to start that high on this one because I want to encourage bidders, and you can bid as a table. So if there's 10 sisters that want to throw in £50 each. یہ بتا پوری زندگی تو میری مٹی کو بیچتا رہا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ تمہاری ملکیت تھی، اور میں سب سے بڑا چور تو ہے جس نے میری اجازت کے بغیر تم نے آج تمہارے بدن پہ جو لباس ہے وہ بھی میری مٹی کو بیچ کے ملا ہے۔ تمہارا گھر، تمہارا مال، تمہارے اولاد، ہر چیز میری مٹی سے جو تم نے بیچی ہے بنا۔ امام نے کر رہی بات اس خاتون کے پرس کی، تو وہ پرس میرے حرم کا ایک فقیر ہے، حرم کے باہر راستے پہ سوتا ہے اور معذور ہے، اس کے بستر کے نیچے وہ پرس پڑا ہے۔ جانا، بستر اٹھانا، پرس نکالنا، لیکن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا۔ حسین کسی کی عزت کو پامال کرنا نہیں چاہتے، اور جب نکلنے لگو تو اس فقیر کو کہنا کہ حسین نے پیغام دیا ہے تو حسین کا فقیر ہے، اور حسین کا فقیر حسین کے عزاداروں کو اذیت نہیں دیتا۔ اس کے بعد حسن تربت فروش صحن میں گئے ایسے جیسے حسین گئے، کرسی صحن کے بیچ میں لگائی، بلند بلند آواز سے کہا لوگوں جمع ہو جاؤ، چور مل گیا۔
حسین کے چور کا پتہ چل گیا، بازار کے لوگ، دکاندار کے لوگ، خدام حرم زائر جمع ہوئے اور علل اعلان کہا کہ لوگوں اگر کوئی حسین کا چور ہے تو یہ حسن۔ لوگوں نے کہا حسن کیا کہہ رہے ہو؟ کہ خواب میں حسین نے مجھے کہا میں نے پوری زندگی حسین کی مٹی کو بیچا ہے، میں نے پوری زندگی حسین کی مٹی کو بیچا ہے۔ یہ بتا پوری زندگی تو میری مٹی کو بیچتا رہا؟ میں نے پوری زندگی حسین کی مٹی کو بیچا۔ جس نے مجھ سے لی ہے یا مجھے معاف کر دے۔ جتنے لوگ تھے انہوں نے حسن کی اس تقویٰ کو دیکھ کر کہ بندہ غلطی کرے لیکن پھر غلطی کا اقرار بھی کرے اپنے مولا کے سامنے، پھر اپنی اصلاح بھی کرے، اس کے بعد اس نے اپنا گھر بیچا، اپنا مال بیچا، اپنی دولت بیچی، ساری دولت کو غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام بدلا۔ جب کوئی اس طرح خود کو بدلتا ہے تو پھر حسین سینے سے لگا کر کہتے ہیں بھیا اور حسین عالم کو میدونم دلت شکست از دستم بدم اما دل به پرچمت بستم دوست دارم